پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ تاریخ اسلام کی مشہور شخصیت قاضی شرعی کا ہے اور نہایت ہی دلچسپ، پر اثر اور حسین ہے۔ قاضی شرعی نے ایک بار امام شافعی سے کہا، بنو تمیم کی عورتوں سے نکاح کیجئے، بڑی سمجھدار ہوتی ہیں، اور بطور دلیل یہ واقعہ سنایا اور کہنے لگے، ایک بار میں ایک گلی سے گزر رہا تھا، ایک دروازہ پر ایک بڑھیا کو کھڑے دیکھا، اس کے ساتھ ایک نہایت پری روح حسین و جمیل مال کا دو شیزہ بھی کھڑی تھی۔ مجھے پیاس نہیں تھی لیکن پیاسا بن کر ان کے پاس گیا اور پانی مانگا۔ بڑھیا نے پوچھا، آپ کو کون سا مشروب پسند ہے؟ میں نے عرض کیا، جو بھی میسر ہو پیش کر دیجئے۔ اس نے بیٹی سے کہا، بیٹی جاؤ مسافر کے لیے دودھ لے آؤ۔ جب بیٹی چلی گئی تو میں نے بڑھیا سے پوچھا، یہ لڑکی خالی ہے یا مشغول؟ یعنی اس کا نکاح ہو گیا ہے یا نہیں؟ اسے کسی نے پیغام نکاح دے دیا ہے یا نہیں؟ ابھی اس کی منگنی ہوئی ہے یا نہیں؟ بڑھیا نے کہا، ابھی لڑکی خالی ہے، میں نے اس کی شادی کی پیشکش کر دی۔ بڑھیا نے کہا، فلاں اس کے چاچا ہیں، ان سے جا کر بات کرو۔ میں نے اس کے چاچا سے بات کی تو اس نے حامی بھر لی اور میرا پیغام نکاح اس لڑکی کے لیے قبول کر لیا۔ شرعی کہتے ہیں، اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد مجھے خیال آیا کہ جلد بازی ہوگی۔ میں نے یہ نہیں سوچا کہ بنو تمیم کی عورتیں بڑی سخت دل ہوتی ہیں۔ حسن پر اس قدر جلد فریفتگی کوئی اچھا کام نہیں ہوا۔ لیکن پھر میں نے کہا، جو ہوا سو ہوا، اگر وہ ٹھیک رہے تو رکھا جائے گا ورنہ طلاق دے دیا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ لڑکی میرے گھر میں آئی، میں کمرے میں داخل ہوا اور وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھنے لگا۔ جب میں نے سلام پھیرا اور مڑ کر دیکھا تو وہ لڑکی بھی میرے ساتھ میرے پیچھے صلاۃ پڑھ رہی تھی۔ میں نے سوچا، یہ تو بہت اچھی لڑکی ہے، اس کے گھر والوں نے اس کی بہت اچھی تربیت کی ہے۔ صلاۃ کے بعد جب وہ خلوت ہوئی اور شرعی نے اس لڑکی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے کہا، ٹھہریے۔ پھر وہ حمد و ثنا کے بعد یوں گویا ہوئی، میں اس گھر میں اجنبی عورت ہوں، مجھے آپ کے اخلاق اور پسند ناپسند کا پتہ نہیں، لہٰذا آپ مجھے یہ باتیں بتا دیجئے۔ آپ اپنی قوم کی کسی لڑکی سے شادی کر سکتے تھے اور میں بھی اپنی قوم کے کسی لڑکے سے بیاہی جا سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور اس کی تقدیر کا نوشتہ اٹل ہے۔ آج آپ میرے مالک ہیں، چاہے تو اچھے انداز میں میرے ساتھ رہیے اور چاہے تو اچھے انداز میں مجھ سے الگ ہو جائیے۔ مجھے یہی بات کہنی تھی۔ آخر میں اپنے لیے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے عفو مغفرت کی طلبگار ہوں۔ قاضی شرعی کہتے ہیں کہ اس جگہ تقریر کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن میں نے اس کی بات سن کر باقاعدہ تقریر کی ضرورت محسوس کی۔ چنانچہ میں حمد و ثناء کے بعد میں عرض پرواز ہوا، تم نے بڑی عمدہ بات کہی، اگر تم اپنی بات پر قائم رہتی ہو تو یہ تمہاری ایک خوبی ہوگی، اور اگر اس سے ہٹ جاتی ہو تو یہ گفتگو تمہارے خلاف حجت دلیل ہوگی۔ مجھے فلاں فلاں چیزیں پسند ہیں اور فلاں فلاں چیزیں ناپسند ہیں، اور ہاں سنو، اگر مجھ میں کوئی نیکی اور بلائی دیکھنا تو اسے عام کرنا اور لوگوں میں پھیلانا، اور اگر کوئی برائی دیکھنا تو اس کی پردہ پوشی کرنا۔ پھر اس عورت نے دریافت کیا کہ میرے گھر والوں کے تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے، وہ آپ کے یہاں کتنا اور کس قدر آمد و رفت رکھیں؟ قاضی شرعی نے جواب دیا، میں نہیں چاہتا تمہارے گھر والے آ کر میرا وقت ضائع کریں اور میری اکتاہٹ کا باعث بنیں۔ چونکہ آپ قاضی اور مشغول انسان تھے، اس لیے اس طرح کی بات فرمائی۔ پھر اس لڑکی نے پوچھا کہ آپ اپنے محلے کے کن کن گھرانوں سے تعلقات، آمد و رفت و زیارت کا معاملہ رکھنا پسند فرمائیں گے؟ قاضی شرعی نے اس کی بھی وضاحت کی اور بتلایا کہ فلاں فلاں کے اچھے لوگ ہیں اور فلاں فلاں ٹھیک نہیں۔
قاضی شریف بتلاتے ہیں کہ بقیہ رات بڑی حسین گزری اور اس کے بعد کی زندگی تو اور ہی خوبصورت پر لطف گزری۔ ایک دن کی بات ہے کہ میں قضا کی مجلس سے لوٹ کر آیا تو میں نے دیکھا ایک بڑھیا میرے گھر میں ہے۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ بتایا گیا کہ میری ساس ہے۔ میں گھر میں داخل ہوا تو بڑھیا نے آ کر مجھ سے سلام کہا اور میرا حال دریافت کیا۔ میں نے کہا بہت اچھا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کی بیوی کیسی ہے؟ میں نے کہا بہت اچھی بیوی ملی ہے۔ بڑھیا نے کہا سنو، عورت دو حالتوں میں بگڑ جاتی ہے، ایک اس وقت جب اس کے بطن سے بیٹا جنم لے لے، اور دوسرا اس وقت جب اس کے شوہر اسے بہت چاہنے لگا ہو۔ بیٹا ہونے کی صورت میں اس کا سر غرور سے اس قدر بلند ہوتا ہے گویا اللہ تعالیٰ نے نہیں بلکہ اس نے خود اپنی مرضی سے یہ بیٹا جنم دیا ہے۔ اسی طرح جب عورت کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اس کا شوہر اس سے بے پناہ محبت کرتا ہے تو وہ اپنے ناز اٹھوانے کے چکر میں بگڑ جاتی ہے۔ بڑھیا نے مزید کہا سنو، زیادہ ناز نخرے والی عورت بری ہوتی ہے، لہٰذا ایسی کوئی بات دیکھنا تو اسے ادب سکھانا، سمجھانا اور اس کی اصلاح کرنا۔ قاضی شریف کہتے ہیں کہ میں نے کہا محترمہ، آپ نے اپنی بچی کی خوب سے خوب تربیت کی ہے اور میری زندگی اچھی گزر رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں 20 سال تک اس عورت کے ساتھ رہا مگر کبھی غصہ کی نوبت نہیں آئی۔ ایک بار میں ناراض ہوا لیکن وہاں غلطی میری ہی تھی اور میں ہی ظالم تھا۔ پلیز اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔